کہ آپ سراپا رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رحمت والی زندگی نے تمام انسانوں کی کایا کو پلٹ دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل وہاں کے لوگوں کا کیا حال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے قبل لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وراثت میں مائیں جو ہے بیٹوں کے پاس تقسیم ہو جاتی تھی، بہن کا مال ہڑپ کر لیتے تھے، وراثت سے اس کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں راہ راست پر لے کر آئے تو وہی لوگ جو ہے لوگوں کے لیے شمع ہدایت بن گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا اور ان کے متعلق ہمیں ہدایت دی، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جن کی بھی روش اختیار کرو گے، پیروی اختیار کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، راہیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے تمام گوشوں کی مکمل رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دشمنوں کے ساتھ کس طریقے کا تھا وہ میں چند واقعات کے ذریعے سے آپ کو بتلاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی ہے حضرت زینب، جو آپ کی بڑی صاحبزادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ان کی ہجرت فرما رہی تھی، ایک دشمن نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اونٹ کو بھٹکایا، وہ اچھلا جس کی وجہ سے وہ گر گئی، حاملہ کی حمل جو ہے ثابت ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بھی معاف فرما دیا۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک آپ مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کے اوقات گزارے ہیں، شب و روز وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں۔ جب 40 برس کے بعد جب اعلان نبوت کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے اپنے متعلق فرمایا، کہا کہ اے لوگوں، تمہارا میرے متعلق کیا کہنا ہے؟ تو لوگوں نے بیک وقت ایک زبان ہو کر کہا، ما جربناک الا صدقا، ہم آپ کو سوائے سچائی کے، سوائے عدل و انصاف کے ہم نے کوئی اور تجربہ آپ کے متعلق کیا ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اپنے سگے اور جو آپ کی پیدائش پر جشن منا کر اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا تھا، وہ لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات کہی تھی۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا، تبت لک یا محمد لہذا جمعنا، اس نے کہا کہ اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو گیا، تو نے ہمارے لیے ایسے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جملے کو بدل دیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ گئے، اس سے برباد ہو گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس نے بد دعا یا جملہ کہا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا انتقام اس وقت سے دیا اور باوجود حقیقی سزا ہونے کے ہمیشہ کے لیے محروم قسمت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جدعان رضی اللہ عنہ کی ایک بات ہے، وہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ کوہ صفا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ بدبخت ابو جہل کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ گالیاں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرف دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں فرمائی، تو اس بدبخت نے ایک پتھر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کی بالی یہ سارا واقعہ منظر دیکھ رہی تھی، اس لیے کہ کوہ صفا پر اسی کا گھر وہیں تھا۔ وہیں سے تھوڑی دیر کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، فوراً کو باقی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور آ کر سارا واقعہ بیان کیا۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمیت جاگ اٹھی۔ یہ بدبخت ابو جہل یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا کر آپ کو ایذا پہنچا کر مکہ مکرمہ میں پہنچ کر خانہ کعبہ کی دیوار سے وہاں پر جو مجمع تھا ان کے سامنے اپنی داستان سنا رہا تھا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بزدل، اے سرین کو خوشبو لگانے والے، سن، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، اور اس کے بعد جو ہاتھ میں تیر اور کمان تھی اسی سے ابو جہل کو زخمی کر دیا، اور پھر فوراً آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان، مجھے خوشی اس بات کا نہیں ہوگی کہ آپ نے میرے دشمن کا بدلہ لیا ہے، دشمن سے بدلہ لیا ہے، بلکہ مجھے خوشی اس بات پر ہوگی کہ آپ جو ہے حق اسلام میں آ جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایک کاری ضرب لگی، فوراً وہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سے بدلہ لینے کی خوشی نہیں تھی، بلکہ خوشی یہ تھی کہ ایک مشرک اور ایک کلمہ جس کو کلمہ نہیں آتا وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک محصور ہونا پڑا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ آپ دعوت اسلام دیتے تھے۔ نہ صرف آپ کو بائیکاٹ کرنا پڑا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، بلکہ آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، اور اس میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں، ماؤں کے چھاتیوں سے دودھ اتر گیا تھا، بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ 3 سال کا بائیکاٹ کوئی معمولی بائیکاٹ نہیں ہوتا ہے، پورا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دشمن کو مخاطب کر کے مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو تسلی دیتے رہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ جو مصیبت ہے دور ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر 2 شخصیتیں ایسی تھیں جن کی ہمیشہ حمایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہی۔ ایک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی تھی اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ دوسرے حضرت ابو طالب تھے جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حمایت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد اسی سال ایک کے بعد دیگرے اللہ رب العزت نے ان دونوں کو اپنی طرف بلا لیا، تو اب مکہ مکرمہ کے کفار کو اور وہاں کے باشندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا بالکل عام ہو گیا، اور ان لوگوں کے لیے جو ہے باضابطہ اس کا راستہ کھل گیا۔ تو ان لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر 88 کلومیٹر دور طائف کا رخ کیا تاکہ وہاں پر آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکے۔ راستے میں جتنے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے آپ نے سب کو دعوت حق دی، لیکن کسی نے قبول نہیں کیا۔ جب وہاں پر پہنچ کر آپ نے وہاں پر قبیلے بنو ثقیف کے پاس خاص طور پر دعوت دی، تو ان لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، غزوہ احد کے موقع پر جو آپ کو زخم پہنچے ہیں، شاید اللہ کے راستے میں آپ کو اتنی تکلیف اس سے پہلے نہ سہنی پڑی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، طائف کا جو واقعہ ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ستایا گیا، اور بعض قسم کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نڈھال ہو کر زخموں سے چور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، یہ اوباش قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر کھڑا کر دیتے اور پھر پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر اور وار کرنے لگتے۔ ایسے نازک موقع پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آتے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کہیں درخت کے نیچے لے جا کر آپ کو لٹا دے۔ اس کے یہ جو واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ہے جس کو دعائے مستضعفین کے نام سے احادیث کی کتابوں میں درج ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قلت، اپنی طاقت کے کمزور ہونے کو اور اللہ رب العزت کے سامنے بہت گڑ گڑا کر دعا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حاضر خدمت کیا۔ وہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا حکم ہو تو ان دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے ان کی جو اولاد ہے ان سے یہ توقع ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جسمانی تکلیف پہنچنے کے باوجود بھی دشمنوں کے خلاف میں کبھی بددعائیہ جملہ نہیں کہا، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام لینے کی بات کہی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اے اللہ ان لوگوں کو معاف فرما دے، یہ ایسی قوم ہے جو مجھے نہیں جانتی ہے۔ یعنی پیغمبر کا جو حق ہوتا ہے اس حق سے یہ ناآشنا ہے، اور اس ناآشنا جو ہونے کی وجہ سے انہیں آپ معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا فرماتے ہیں۔ ابو لہب کا ایک بیٹا عتبہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نازیبہ کلمات کہا، اور کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکنا چاہا، اگرچہ کہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نہیں گرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبک من کلابک، کہ اے اللہ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ پھر آگے واقعہ یہ ہے کہ ایک سفر کے اندر شیر نے اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ ہلاک و برباد ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہے، خود جوابی کارروائی نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی کارروائی نہیں کی ہے، حالانکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہیں پر اس کو وہاں پر تماچا رسید کر سکتے تھے، لیکن ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت طارق بن عبداللہ کوفی، یہ کوفہ کے رہنے والے، بعد میں شرف صحابیت سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ ذی المجاز کے ایک بازار کے اندر مکہ مکرمہ میں جو بازار لگتا ہے اس میں وہاں سے بغرض تجارت حاضر ہوا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ لگا رہا ہے، اور وہ نعرہ لگاتے ہوئے جا رہا ہے، پیچھے سے ایک آدمی ہے جو اس کو پتھر مارتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں لا تطیعوہ، اس کی بات مت سنو، فإنہ کذاب، اس لیے کہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ تو باہر کے باشندے تھے، یہ مختلف لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ بھتیجا ہے، پیچھے جو پتھر مارنے والا ہے وہ چچا ہے۔ حضرت طارق بن عبداللہ کوفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا رہے ہیں، کنکریاں وہ مارتے جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں لہو لہان ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر اس کو جواب نہیں دے رہے۔ پھر بعد میں یہی طارق بن عبداللہ کوفی مدینہ منورہ کے اندر بغرض تجارت تشریف لائے۔ جب وہاں پر آئے تو دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہے بالکل صاف اور شفاف معاملہ کر رہے ہیں، الٹ پھیر نہیں ہو رہا ہے، اور جو تاجر کی جس طریقے سے تجارت کی جاتی ہے اس کے اندر انتہائی امانت داری اور دیانت داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کیا ہے، لیکن اتنی سچائی اور دیانت داری کے ساتھ جو تجارت ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ انقلاب ہو گیا ہے۔ کیا انقلاب ہے؟ کہا کہ چلو ہم لے چلتے ہیں۔ چنانچہ طارق بن عبداللہ کوفی رضی اللہ عنہ کو جب وہ لے کر گئے، جیسے ہی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور دیکھا تو وہ مکے کی گلیاں یاد آ گئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ لگا رہے تھے، اور آپ کے چچا آپ کو پیچھے سے وار کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی حرف شکایت بھی نہیں۔
فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر لوگ اس دائرے اسلام آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ کو تو یہاں پر پوری سلطنت تھی، آپ جب چاہے جس سے چاہے انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے منافقین کی اتنی بڑی تعداد جو اکثر مواقع پر ان کا نفاق ظاہر بھی ہو جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، اس نے کون سا ایسا موقع نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت نہ پہنچائی ہو۔ واقع عفق جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت مدینہ منورہ کی جو فضا تھی اس کو کس طریقے سے مغموم کر دیا تھا۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو بیان کرتی ہیں تو آپ دیدہ ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ بعد میں اس کا نفاق ظاہر بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ مخلص صحابی تھے، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص اٹھا کر اس رئیس المنافقین کے حوالے کیا تاکہ، اور پھر اس صحابی کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ بعد میں اللہ رب العزت نے صراحتاً منع فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نفاق ظاہر ہو جاتا تھا، جس کی دشمنی کھل کر سامنے آ جاتی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انتقام نہیں لیا، بلکہ اس کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کو کس طریقے سے دب کر صلح کرنی پڑی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح نامہ پر دستخط کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ کی جو کتاب قرآن مجید ہے کیا سچی کتاب نہیں ہے؟ پھر اس طرح دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، دستخط کر دیے۔ دستخط کرنے ہی والے تھے، ابھی دستخط ہو نہیں پائی تھی کہ ایک صحابی رسول کفار مکہ کے چنگل سے بچ کر ایسی حالت میں پہنچے کہ ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں اور زخم جسم پر کئی ضربات لگے ہوئے تھے، زخموں سے چور بدن تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ان دشمنوں کے حوالے مت کیجیے، مجھے ان دشمنوں کے حوالے مت کیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئی ہے، لہذا ہم ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کفار مکہ کہتے ہیں نہیں، اگر ایسا ہوگا تو ابھی معاہدہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنے والے صحابی سے کہتے ہیں کہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ رب العزت صبر کا بدلہ تمہیں پورا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ان کو ان دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس وقت اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے دلوں پر کیا گزری ہوگی کہ ایک بالکل مظلوم صحابی وہاں سے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کی حمایت لینے کے لیے حاضر ہوا ہے، لیکن ایسے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1400 ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تو وہیں اطراف میں دو قبائل تھے، ایک بنو بکر ایک بنو خزاعہ۔ ان لوگوں کی آپس میں ہمیشہ انبن رہا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے اس صلح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو خزاعہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے حلیف بننا گوارا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آ گئے۔ وہی بنو بکر نے کفار کا ساتھ دینے اور ان سے معاہدہ کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ 1.5-2 سال کے قریب کا جو وقفہ تھا، اس میں ان دونوں کے درمیان کوئی انبن نہیں ہوئی، لیکن عصبیت کی جو چنگاری ان کے دلوں میں بھڑک رہی تھی۔ ایک دن بنو بکر نے غداری کرتے ہوئے بنو خزاعہ کے اوپر رات میں حملہ کر دیا۔ جب ان لوگوں نے حرم کے اندر پناہ لینی چاہی تو وہاں پر بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا۔ یہ لوگ مظلومانہ حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو کفار مکہ کے پاس بھیجا 3 باتیں دے کر۔ ایک تو یہ ہے کہ بنو خزاعہ کے جتنے آدمی مارے گئے ہیں آپ ان کی دیت دلائیں۔ جیسے ہی واپس ہوئے چند گھنٹوں کے بعد ان کو ہوش آیا اور انہوں نے حضرت ابو سفیان جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ان کو فوراً مدینہ منورہ بھیجا کہ نہیں، صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ وہ فوراً مدینہ منورہ آنے کے بعد سیدھا اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ اور ہم تمام مومنین کی ماں ہیں ان کے پاس آئے اور وہاں پر ایک بستر بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنا چاہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بستر کو لپیٹ دیا۔ بات تھے فوراً عرض کرنے لگے کہ یہ بستر پر کیا میں بیٹھ نہیں سکتا؟ کہا کہ آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے، اس پر آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فوراً ناراضگی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ پھر مسجد نبوی میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کی تصدیق چاہی، معاہدے کو جو ہے برقرار رکھنا چاہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس سے مطمئن نہ ہو کر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی مختلف صحابہ کرام کے گرد دوڑتے رہے اور چاہا یہ کہ اپنے موافق پھر سے فیصلہ لے لیا جائے، معاہدہ طے کرا دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ کرام نے ان کو ناکام اور نامراد لوٹا دیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھیں کہ ابو سفیان دائر اسلام کے اندر آ گئے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی دائر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں وہاں پر انصار نے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو جو نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ الغرض میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ تو بہت مشفقانہ رویہ رکھتے ہی تھے، لیکن غیروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک تھا وہ انتہائی مشفقانہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رحمت والا کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے علی صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو اپنے گلے سے لگایا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے اور مدینہ منورہ اور اطراف میں درخت بہت کم ہوتے ہیں، صحابہ اکرام منتشر ہو کر درختوں کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی تلوار کو ایک شاخ پر لٹکائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ ایک دشمن رسول وہاں پہنچ گیا اور تلوار نکال لی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا من یعصمک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اللہ۔ یہ سننا تھا، اس کا ہاتھ تھر تھرایا، تلوار نیچے گر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے لی اور فرمایا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ تو بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چھوڑ دیا، وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ تو یہ ایسے واقعات جو ہے بہت زیادہ احادیث کی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر ہیں۔ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے چند واقعات بتلائے ہیں، وقت ان کے کم ہیں اور مغرب کا وقت بھی بالکل وقت قریب ہوا چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی اپنا جو رویہ ہے اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔